اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں کے اندر ہوں گے۔ آج جو ہماری کلاس ہے وہ صلاح سیریز کی لاسٹ کلاس ہے، اور اس لاسٹ کلاس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کی جو آخری آیات ہیں ہم ان کو انشاءاللہ آخر میں کور کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ان آیات کے اوپر ہمیں کیا رسپانس ملتا ہے۔ تو ہم پہلے اسٹڈی شروع کرتے ہیں ان آیات کی، اور ان آیات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ان آیات کو آخر میں رکھنے کا کچھ مقصد تھا، کیونکہ آپ سب لوگوں نے جو صلاح سیریز ہے وہ مکمل کی ہے، اور خاص کر کے کیو ایل پی کے اسٹوڈنٹس کے لیے میں نے یہ جو ہے وہ مسٹ کر دی تھی۔ اس کے پیچھے ریزن یہ تھا کہ علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر علم بغیر تربیت کے ہو جائے نا تو وہ علم عمل میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن لینگویج پروگرام کے اندر سب سے بڑی جو ضرورت ہے جس چیز کے لیے سب لوگ ڈائریکشن ٹو ڈیوائن تک آئے، قرآن لینگویج پروگرام تک آئے، اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ایک کنیکشن بلڈ ہو سکے، ایک روحانی تعلق ان کو محسوس ہو۔ تو عربی اگر کہا جائے تو عربی زبان کو گرامیٹیکلی اس کا علم حاصل کرنا اور اس کو سیکھنا، ووکیبلری سیکھ لینا، اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا تعلق ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ہاں، لیکن جب آپ قرآن کو گہرائی سے سمجھتے ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی جانب اپنا قدم بڑھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سارے راستے کھولتے ہیں۔ اور ان راستوں میں جو سب سے بیسک چیز ہے نا، جو آپ کا ایک کنیکشن ہے، کہ جو مومن کی معراج ہے وہ کیا ہے؟ وہ صلاح ہے، وہ نماز ہے۔ تو صلاح ایک ایسا کنیکشن تھا دن میں 5 وقت جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس وقت کنورسیشن کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ ضروری لگا کہ قرآن لینگویج پروگرام کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ سیریز کمپلسری کر دی جائے، تاکہ ان کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک اسپریچول کنیکشن ہے وہ بلڈ ہو۔ جیسے کہ میں نے پہلے بات کی کہ قرآن لینگویج پروگرام تک سب آئے کیوں ہیں؟ اس وجہ سے آئے ہیں تاکہ ان کا قرآن کے ساتھ ایک ریلیشن بلڈ ہوتا، ان کے خالق کے ساتھ ایک ریلیشن بلڈ ہوتا۔ اور اگر صرف علم سیکھنے کی، عربی سیکھنے کی بات کی جائے تو دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو عربی زبان بولنی آتی ہے، یہاں تک کہ عرب کے خطے کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی عربی زبان تو ان کی مدر ٹنگ ہے، لیکن ان کا کنیکشن نہیں ہے اللہ کے ساتھ یا قرآن کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ گہرائی کے ساتھ علم سیکھنے اور اس علم کو عمل میں لانے کے بعد ہوتی ہیں، ورنہ صرف عربی زبان اس بات کی ضمانت نہیں دیتی کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن بن سکتا ہے۔ کتابیں پڑھنے سے اگر رب کے ساتھ تعلق بننا ہوتا تو لائبریریز اللہ والوں سے بھری ہوئی ہوتی، لیکن اللہ والوں کو جو راستہ ملتا ہے وہ ہدایت کا صراط مستقیم ہوتا ہے، جسے اب آج ہم لوگ اسٹڈی کرنے والے ہیں، جس راستے کو آپ لوگوں تک پہنچایا گیا اور آپ لوگ اس اپرچونٹی تک پہنچے۔ اب آپ نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ آگے کتنے راستے آپ کے لیے کھلیں گے، کیونکہ جیسے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ لاسٹ کلاس ہے صلاح سیریز کی، لیکن یہ کسی بھی جرنی کا اینڈ نہیں ہے، بلکہ یہ بگننگ ہے، یہ ایک نئی ابتدا ہے زندگی کی۔ اب جو صلاح سیریز کے اندر علم آپ نے سیکھا ہے، اس صلاح سیریز کے بعد علم کی نئی جو وسعتیں ہیں، جو نئے راستے ہیں، وہ آپ کی طرف کھلنے ہیں۔ تو اس کے لیے ریڈی رہیں اور اپنے آپ کو اس راستے کے لیے پیش کریں۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں جی اہدینا۔ اب اہدی اور نا، یہ جو ہے، یہ یہاں پر جو نا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اٹیچ پروناؤن ہے، اور نا کا پروناؤن کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ہدایت دیجئے ہمیں۔ یہ جو پارٹ ہے یہ آپ کی کمانڈنگ فارم ہے، یعنی کہ فعل امر۔ اب ایک کمانڈ ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو سکھایا تھا، جہاں پر کوئی ہم سے چھوٹا ہوتا ہے اور ہم اس کو حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرو، لیکن ایک کمانڈ ایسی ہوتی ہے کہ ہم سے اوپر کوئی اتھارٹی ہوتی ہے اور ہم ان کو ریکویسٹ وے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کیجئے۔ تو یہاں پر وہ ریکویسٹ فارم ہے کمانڈ کی، یہاں پر بھی میں ریکویسٹ لکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔
اب اہدنا تو یہ تھا کہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں دیجیے، ہدایت کیجیے ہمیں. اب یہ جو ہدایت ہے یہ کیسی ہدایت ہے؟ صراط المستقیم. اب ان دو جو الفاظ ہیں ان کو گہرائی سے ہم نے سمجھنا ہے. جو صراط ہے نا، اس صراط کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہے جی راستہ، مینس پاتھ. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. اور عربی میں صراط جو راستہ ہے اس کے لیے اور بھی الفاظ موجود ہیں، سبیل، طریق، صراط. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر صراط لفظ کو استعمال کیا ہے، تو اس کے پیچھے ریزن ہے، کیونکہ یہ جو چوائس آف ورڈز ہے یہ رینڈم نہیں ہے، یہ ود ریزن ہے. صراط کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اب اس کا جو میننگ بنتا ہے نا، وہ میننگ کیا بنتا ہے کہ یہاں پر جو میننگس ہیں میں وہ ون بائی ون آپ لوگوں کے سامنے لکھتی ہوں. پہلا میننگ ہے ہمارے پاس کشادہ راستہ. ٹھیک ہے. دوسرا جو میننگ ہے ہمارے پاس وہ ہے بالکل سیدھا. ٹھیک ہے. اب یہ کشادہ راستہ ہے اور بالکل سیدھا راستہ ہے. اب صراط اور مستقیم، یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ صراط لفظ کے اندر بھی راستے کا سیدھا ہونا موجود ہے اور مستقیم ورڈ کے اندر بھی سیدھا راستہ موجود ہے. تو دونوں ورڈز سیم میننگ والے اللہ تعالیٰ نے اگر آیت کے اندر استعمال کیے ہیں تو اس کے پیچھے تو کوئی ریزن ہے. اب صراط کا لفظ جو پہلا میننگ ہے وہ ہے کشادہ راستہ. یہ وہ راستہ نہیں ہے جو تنگ ہو، یہ ایک ایسی روڈ ہے جو کشادہ ہے، اور اس وقت اس روڈ پر ایک وقت میں کوئی ایک انسان سفر نہیں کر رہا، یہاں پر بہت سارے انسان سفر کر رہے ہیں. اور اس صراط لفظ کے اندر جو پہلا میننگ آتا ہے وہ ہے کشادہ ہونا راستے کا. تو اس سے ہمیں ایک چیز سمجھ میں آئی کہ یہ جو اللہ کا راستہ ہے نا، اس پر آپ اکیلے نہیں چل سکتے، اس پر باقی لوگ آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اہدنا کے اندر بھی یونٹی ہے اور صراط اس کے اندر بھی یونٹی ہے. سیکنڈ میننگ کیا ہے؟ بالکل سیدھا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ صراط ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے، اس میں کوئی خم نہیں ہے. صحیح ہو گئی بات؟ اب یہ جو صراط ہے نا، یہ عربی کے لفظ سرات سے نکلا ہے. ٹھیک ہے. سرات وہ کہتے ہیں سیدھی تلوار کو جس کے اندر کوئی خم نہیں ہوتا، بالکل سیدھی تلوار. تو یہاں پر ہم اس کا جو ایک میننگ لکھیں گے نا وہ ہوگا خطرناک، کیونکہ تلوار جو ہے شارپ ہوتی ہے، وہ کوئی ایسا ایک آلہ ہے جس سے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کہانی جس سے ختم ہو سکتی ہے. اب یہ جو صراط ہے یہ خطرناک راستہ ہے، یہ آسان راستہ نہیں ہے. پہلا میننگ کیا تھا؟ کشادہ ہے. دوسرا میننگ کیا تھا؟ بالکل سیدھا ہے. تیسرا میننگ کیا ہے؟ خطرناک راستہ ہے. اب یہاں تک یہ میننگ آپ کو پتہ چل گیا. ہم اس آیت کے اندر دعا کیا کرتے ہیں اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہدایت دیجئے ہمیں سیدھے راستے کی. ایسا ہی ہے. اردو میں جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا تو ہمارے پاس یہ میننگ آتا ہے، لیکن عربی میں یہ ایک ایسا پیٹرن ہے جس کا میننگ پتہ کیا ہے؟ کہ ہدایت دیجئے ہمیں سیدھے راستے کی، اس سیدھے راستے پر اور اس سیدھے راستے کے اختتام تک. یعنی ہم صرف اللہ تعالیٰ سے یہ ساتھ نہیں مانگتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جسٹ سیدھا راستہ دکھا دیں، ہمیں جسٹ ڈائریکشن پرووائڈ کر دیں کہ ہمارا سیدھا راستہ کون سا جس جانب ہم نے جانا ہے. یہ وہ ہے کہ جیسے آپ کسی سے کوئی راستہ پوچھیں کہ یہ فلاں کالونی ہے اور مجھے یہاں تک جانا ہے، تو آپ مجھے یہ راستہ جو ہے وہ بتا دیں، ڈائریکشنز کون سی مجھے فالو کرنی ہے. اب ایسا ہے کہ وہ آپ کو جسٹ ڈائریکشنز نہ دے، وہ آپ کے ساتھ چلے اور بالکل اس گھر تک جہاں تک آپ نے جانا تھا وہاں تک آپ کو پہنچا دے، یعنی اس جرنی میں آپ کے ساتھ موجود رہے. اہدنا الصراط المستقیم کے اندر جو ایک اسپیشل میننگ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھائیں، اور اس سیدھے راستے پر چونکہ یہ خطرناک راستہ ہے تو آخر تک ہمیں سپورٹ پرووائڈ کرے اللہ، آخر تک ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں. اب اس کے بعد بات آتی ہے کہ جب صراط کے لفظ کے اندر بالکل سیدھا راستہ ہونا موجود ہے تو المستقیم اس لفظ کی وجودگی کیوں تھی؟
کیوں اس کو رکھا گیا؟ جو مستقیم ورڈ ہے یہ نکلا ہے استقامہ سے، اور یہ وہ راستہ ہوتا ہے جو اوپر کی جانب سیدھا ہے. یعنی کہ اگر آپ کا یہ راستہ ہے نا اور آپ کہیں کہ اس کی 4 ڈائریکشنز ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایسا نہیں ہوگا، یہ والا راستہ کریکٹ نہیں ہے. مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا راستہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ڈائریکشن ہے نا وہ اپ ورڈ ہے، اسٹریٹ اپ، سیدھا، بالکل یہ اوپر کی جانب سیدھا راستہ ہے، اپ ورڈ ڈائریکشن ہے اس کی. اب یہاں پر آپ دیکھیں، جب صراط المستقیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مستقیم کا لفظ صراط کے بعد استعمال کیا نا، سیدھا تو راستہ تو آ گیا تھا، صراط ورڈ کے اندر ہی آ گیا تھا، آگے المستقیم لفظ کو لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ استقامہ کے لیے استعمال، جو استقامہ سے یہ ورڈ نکلا اور اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا کھڑا ہو جانا، ٹھیک ہے. اب جب یہ اوپر کی جانب سیدھا راستہ ہے نا، یہاں پر کچھ اسپیشل پوائنٹس ہیں نوٹ ڈاؤن کرنے والے، ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. آپ مجھے یہ بتائیں، جب کوئی انسان بلندی پر چڑھتا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اس مستقیم ورڈ سے یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ سائڈ ڈائریکشنز والا راستہ نہیں ہے، یہ سیدھا اوپر کی جانب ہے. تو اب ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اوپر کی جانب ہے، تو جتنا آپ بلندی کی جانب جائیں گے اتنا آپ کا ویو براڈ ہوگا یا نیرو ہو جائے گا؟ براڈ ہوگا، یعنی آپ کو منظر صفائی کے ساتھ واضح نظر آنے لگ جائے گا. جو لوگ قرآن سیکھنے والے، سکھانے والے ہوتے ہیں، ان کی لائف باقی سب لوگوں سے ڈیفرنٹ کیسے ہو جاتی ہے؟ ان کے دیکھنے کا انداز ڈیفرنٹ کیسے ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اس بلندی تک ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چیزیں نہیں دیکھ رہے ہوتے. جب انداز نظر بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے. جب آپ کے دیکھنے کا انداز بدل گیا، کیونکہ جتنی آپ نے قرآن کی آیات سیکھی، جتنا آپ کا اسٹرانگ کنیکشن ہوا قرآن کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اتنے آپ بلندی کی جانب جائیں گے، کیونکہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ بلندی کی جانب، اونچائی کی جانب راستہ ہے سیدھا، اور اتنا آپ کا ویو براڈ ہو جائے گا. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کسی ایک انسان کے لیے بڑی میٹر کرتی ہیں اور وہ وہاں پر اپنا ٹائم، انرجی، فوکس ویسٹ کرتا ہو، آپ کے لیے وہ بالکل میٹر نہیں کر رہی ہوگی. آپ اپنے ٹائم کو، اپنی انرجی کو، اپنے ریسورسز کو ویلیو کر رہے ہوں گے اور ان کو وہاں پہ پٹ کریں گے جہاں پر ان کے پٹ کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹے چھوٹے معاملات آپ کا کنسرن نہیں رہیں گے، آپ کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں رہے گا. یہ پہلا پوائنٹ کہ جو ویو ہے وہ براڈ ہو جاتا ہے. سیکنڈ پوائنٹ، جتنا آپ بلندی پر جائیں گے، دنیا کیا ہے؟ پستی میں ہے، تو جتنی دنیا کی چاہتے ہیں، لذات ہیں، یہ پیچھے رہ جائیں گی. وہ جن کو یہ پرابلم ہے نا کہ وہ دنیا کی اس چیز میں انوالو ہے اور ان سے یہ چیز چھوڑنے نہیں ہو رہی، آپ اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ بلڈ کرنا شروع کر دیں. آپ قرآن کا علم سیکھنا شروع کر دیں. جتنا آپ بلندی کی جانب جائیں گے اتنی وہ پستی کی چیزیں آپ سے دور ہٹ جائیں گی اور آپ کے لیے وہ میٹر ہی نہیں کریں گی، کیونکہ ان کی پہنچ سے دور ہو گئے آپ. تو پھر جب آپ ان کی پہنچ سے دور چلے جائیں گے تو پھر وہ آپ کو پرابلم کریٹ نہیں کر سکتی آپ کے لیے. تھرڈ پوائنٹ، دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، جتنا عروج ہوتا ہے اتنے زوال کے خطرے بڑھ جاتے ہیں. کوئی جتنا بلندی پر ہے نا، ذرا سی ٹھوکر کھائے گا اور اگر وہ گرے گا تو اگر کوئی پہلے فلور پر موجود ہے، ٹھیک ہے، پہلے فلور پر وہ کھڑا ہے، وہاں سے نیچے گرے، اور ایک جو ہے وہ 10ویں فلور پر گرا ہے، 10ویں فلور پر کھڑا ہے، اور 10ویں فلور سے وہ نیچے گراؤنڈ پر گرے، کس کا گرنا زیادہ سخت ہے؟ جو 10ویں فلور پر ہے. ظاہری بات ہے، اگر کوئی گراؤنڈ پر کھڑا ہوا ہے اور وہاں سے ٹھوکر لگے گی، نیچے کو گر بھی جائے گا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ دوبارہ سے اٹھ جائے گا. جو 10ویں فلور پر کھڑا ہوا ہے نا، وہ اگر گرے گا تو برا گرے گا. اس کو جو ایفرٹ پہلے اس نے لگائی ہے، محنت کر کر کے وہ 10ویں فلور تک پہنچا ہے، اب لوگ اس کو کھینچ رہے ہیں، اس کو دنیا کھینچ رہی ہے. تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری، کانشیسنس. یہ اسی لیے تو ہے کیونکہ جب ایک لیول ریچ ہو جاتا ہے، ایک جو رینک ہے اس کو اچیو کر لیا جاتا ہے، تو اس رینک کو مینٹین کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ رینک اگر نکل گیا ہاتھ سے، وہاں سے ڈاؤن فال ہو گیا، تو جو پستی کی جانب راستہ ہے وہ تیزی سے طے ہوتا ہے، اوپر کی جانب آپ مشکل سے چڑھتے ہو. تو یہ پیغام ہے مستقیم کے اندر.
مستقیم کے اندر یہ کہ جتنا اوپر جاتے جاؤ گے، جتنی اسپیشل فیلنگز ملتی جائیں گی، جتنا اپنی لائف میں پروڈکٹیو کریٹیو ہوتے چلے جاؤ گے، اپنے ٹائم ویلیو اینڈ ٹائم کو، انرجی کو اینڈ ریسورسز کو ویلیو کرتے جاؤ گے، اتنا مزید کانشیس ہونا ہے، ایک ایک پوائنٹ پر کانشیس ہونا ہے، کیونکہ آپ کے گرنے میں اور اس بندے کے گرنے میں بڑا فرق ہوگا جو دنیا میں انوالو ہے. اس لیے تقوی بڑا ضروری ہے منزل تک پہنچنے کے لیے. سورۃ البقرہ میں اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدن للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. یہ کون سی ہدایت ہے؟ قرآن ایک جگہ پر ہدن للناس بھی ہے، ایک جگہ پر ہدن للمتقین بھی ہے. ایک جگہ پر متقین کو ہدایت ہے، ایک جگہ پر انسانوں کو ہدایت ہے. انسانوں کو ہدایت وہاں پر ہے جہاں ان کے لیے دعوت ہے، یعنی ہم سب کو راستے کی دعوت دیں گے. ہدن للمتقین وہاں پر ہے کہ جو راستے پر موجود ہیں، اب ان کو ان کی منزل تک کی ڈائریکشن پرووائڈ کرنا، ان کو منزل تک پہنچا دینا. اب قرآن ان کو منزل تک پہنچا دے گا جو متقین ہیں، جو تقوی کے ساتھ چل رہے ہیں، جو کانشیس ہو کے اپنی چوائسیز میک کر رہے ہیں. اور اگر وہ کانشیسنس کے ساتھ نہیں چل رہے، ہر ایک چیز کو چھانٹ کر نہیں کر رہے، تو پھر ان کے لیے پرابلم کریٹ ہو جائے گی. جس کی صحبت میں وہ موجود ہیں، جس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، جن چیزوں میں انوالو ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کس جانب جا رہے ہیں، کیسے بات کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. صحبت خاص طور پر میٹر کرتی ہے. ایک پوائنٹ کو ریچ کرنے کے بعد آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ جو آپ کی صحبت ہے وہ آپ کو نیگیٹیوٹی اور ایک جو پروڈکٹیو گروتھ ہے، جو ایک پروڈکٹیو لائف سٹائل ہے، اس کی جانب لے کر جا رہی ہے یا پھر ڈاؤن فال کی طرف لے کر جا رہی ہے. کیونکہ جب آپ نے اپنے ٹائم کو ڈی ویلیو کر دیا، اس وقت آپ ڈی ویلیو ہو جاؤ گے، آپ کی ویلیو ختم. اس وقت کون خسارے میں ہے؟ ٹائم کی قسم کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ انسان خسارے میں. پہلے قسم کس کی رہی؟ والعصر، وقت کی قسم ہے. تو جب وقت ضائع کرنے کی طرف آپ چلے گئے اور وقت کو اگر یوٹیلائز بھی کرنا ہے تو ایسی جگہوں پہ یوٹیلائز کیا جہاں پہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر بھی ڈاؤن فال سٹارٹ ہو جائے گا. تو اہدنا الصراط المستقیم کے اندر جو میننگ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ خطرناک راستہ ہے، یہاں پر میرے گرنے کے چانسز بڑے زیادہ ہیں. تو یہ جو ایک میسیج آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے سیدھے راستے کی ہدایت کیجئے، اس کے بعد اس سیدھے راستے پر ہمارے ساتھ رہیے اور ہمیں منزل تک پہنچا دیجئے. اب سمجھ میں آیا کہ کیوں آتا ہے یہ؟ کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جہاں پر ذرا سی بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہم نیچے گر جائیں گے. اور ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ قدم قدم پر ہمیں ضرورت ہے اللہ کی رحمت کی. تو یہ وہ ہدایت ہے جس کی ہمیں قدم قدم پر ضرورت ہے. اور جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے یہ کلیئر کٹ میسیج ہے کہ پھر وہ کیسے چل سکتا ہے اپنی زندگی میں. پھر وہی بات ہے کہ جب آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھل جائے گی کہ کیا کرتے رہے. تو یہاں تک ہماری اس آیت کی ایکسپلینیشن ہے اہدنا الصراط المستقیم. صراط ایسا راستہ ہے جو کشادہ ہے اور بالکل سیدھا ہے لیکن خطرناک ہے. جس طرح تلوار شارپ ہوتی ہے نا، اس طریقے سے یہ خطرناک ہے، بڑا کانشیس رہنا پڑتا ہے. اور مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے لیکن اپورڈ ڈائریکشن میں، اور جتنی اونچائی پر جائیں گے اتنے ہی انداز نظر بدلے گا، عمل بدل جائے گا، نظارہ بدل جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ کانشیسنس کا لیول بھی بڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر کانشیس ہو کے بیہیو نہ کیا تو ڈاؤن فال ہوگا اور بڑا سخت ڈاؤن فال ہوگا. وہ دنیا والے کا اتنا سخت ڈاؤن فال نہیں ہو سکتا جو اس بندے کا ہوگا. اب بہت سے اللہ والے ہوتے ہیں جو بالکل ٹھیک جا رہے ہوتے ہیں اپنی لائف کے اندر، پھر بھی وہ آپ کو روتے ہوئے زیادہ نظر آتے ہیں. وہ اللہ کے سامنے گر گرا کر دعا کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں، اور اگر ایک ذرا سی بھی ٹھوکر لگی اور وہ گر گئے تو وہ کیسا گریں گے. ایک دنیا دار کا گرنا سخت نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے پر بڑھ چکا ہوتا ہے، اس کو ایک لذت مل چکی ہوتی ہے تعلق کی، ایک کنیکشن مل چکا ہوتا ہے، کچھ ایسی تاریں جڑ چکی ہوتی ہیں جو کہ پہلے کبھی اس کو محسوس نہیں ہوئی تھیں. اس وقت اس کو زیادہ وہ گر گڑا کر اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے کہ اس کی کوتاہیوں سے درگزر کیا جائے، اس کو معاف کیا جائے تاکہ وہ نیچے نہ گرے. رینک کو حاصل کرنا بڑی بات ہے، لیکن رینک کو مینٹین کرنا اس سے بڑی بات ہے. اس کے بعد اب ہماری جو اگلی آیت ہے وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. اب یہاں پر جو ہمارا ورڈ جسے ہم نے سیکھنا ہے وہ ہے انعمت.
دیکھیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ صراط مستقیم، اور صراط مستقیم پر ہیلپ، یہاں تک کہ ہم منزل تک پہنچ جائیں۔ اب صراط الذین انعمت علیہم کے اندر ایک میسیج ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنوے کیا ہے۔ راستہ، صراط یعنی راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا آپ نے، علیہم ان پر۔ اب یہاں پر آپ نے پیٹرن ورڈ کا دیکھنا ہے، انعمت، صحیح ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا فعل ماضی ہے۔ ٹھیک ہے، پاسٹ ٹینس۔ اب انعمتا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انعمتا استعمال کیوں کیا ہے؟ اگر میں کہوں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوبی، مغضوبی اور الضالین، آپ مجھے بتائیں کہ مغضوب اور الضالین، کیا یہ پیٹرن انعمتا اس جیسا ہے؟ اس جیسا پیٹرن تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مغضوب اور الضالین یہ فعل نہیں ہے، ایٹ لیسٹ پاسٹ ٹینس تو نہیں ہے۔ ہم پہلے انالیسس بھی کر چکے ہیں۔ انعمتا ہمارا پاسٹ ٹینس ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن پر ماضی میں اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ بات کو سمجھ پائیں؟ اب یہ جو ورڈ ہے نا انعمتا، اٹ کمز فرام النعومہ، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایز، کمفرٹ، سافٹنس۔ جیسے کہ دیکھیں جو انعام ہے عربک میں کاؤ کو کہتے ہیں۔ گائے جب چلتی ہے تو بالکل آہستہ سے نرمی سے چلتی ہے، ایسا ہی ہے، کوئی تیز تیز نہیں بھاگتی۔ گائے کو آپ نے ہمیشہ آہستہ نرمی کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ انعام گائے کو کہتے ہیں۔ اب یہ جو انعمتا ورڈ ہے یہ انعومہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ایز، کمفرٹ، سافٹنس۔ اب ایک چیز یہاں پر ہمارا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ صراط المستقیم کے اندر ہم نے دیکھا کہ بڑا خطرناک راستہ ہے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ راستہ ان لوگوں پر جن پر انعام کیا آپ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کو آسان کر دیا، ان کو ایز اینڈ کمفرٹ پرووائڈ کر دیا اس راستے کے اوپر۔ سمجھ پا رہے؟ یعنی پرابلمز ان سب کے لیے بھی تھیں، ان سب کے لیے بھی یہ راستہ خطرناک تھا، لیکن اس راستے پر اللہ تعالیٰ نے ان کی کیپیسٹی بلڈ کر دی، ان کو وہ منظر دکھایا جس سے وہ راستہ ان کے لیے آسان ہو گیا۔ باہر کی سچویشن اگر خراب بھی تھی لیکن اندر کی سچویشن جو تھی نا وہ اللہ تعالیٰ نے سنبھال لی تھی اپنے انعام کے ساتھ۔ اب یہاں پر ایک بڑی بات آتی ہے کہ انعمتا پاسٹ ٹینس میں استعمال ہوا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا میسج دیا ہے؟ اس سے جو میسج دیا ہے نا وہ یہ ہے کہ رول ماڈلز جو ہمارے ہیں وہ پاسٹ میں ہیں، وہ پریزنٹ میں نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پریزنٹ کا کوئی بندہ ہمارا رول ماڈل ہے اور ہم نے ویسا بننا ہے یا ویسا کرنا ہے۔ جیسے اگر ایز اے ٹیچر میں یہ کہوں کہ کسی اسٹوڈنٹ کو میری پرسنالٹی بہت اچھی لگتی ہے اور وہ بالکل میری پرسنالٹی جیسی بننی چاہتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ بالکل ویسے ایکٹ کرے جیسے میں کرتی ہوں، یا پھر اگر مجھے میرے ٹیچرز پسند ہیں اور میں بالکل اپنے ٹیچرز کی طرح بننا چاہتی ہوں، تو کیا ہے کہ وہ لوگ میرے آج کو دیکھ رہے ہیں، وہ میرے آنے والے کل کو نہیں جانتے۔ کسی کا بھی کل سیکیور نہیں ہے۔ سیکیور کن کا ہے؟ جن کا ہمارے سامنے پوری ایک لائف موجود ہے، جیسے انبیاء کی، صحابہ کی، یعنی جتنے بھی متقین تھے، صالحین تھے جو اس دنیا سے اب جا چکے ہیں، اب ان کا اینڈ سیکیور ہے، ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ ان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے پر گزری ہے اور یہ ان کا آخر تھا۔ ان کو ہم اپنا رول ماڈل کنسیڈر کر سکتے ہیں، لیکن پریزنٹ کے اندر ہم کسی پرسن کو اپنا رول ماڈل کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ ہم ان سے انسپائر ہو سکتے ہیں، ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں، اپنی لائف کو بیٹرمنٹ کی جانب لے کر جا سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو اپنا رول ماڈل نہیں بنا سکتے۔ جیسے کہ ایک سمپل یہ سی ایگزامپل ہے، آپ کالج کے اندر ایڈمیشن لیتے ہیں
تو کالج میں جب آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں فرسٹ ایئر میں، تو آپ نے فرسٹ ایئر کلیئر کرنی ہے، تو آپ سیکنڈ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ ان سے اکثر گائیڈ لائنس لیتے ہیں کہ فرسٹ ایئر میں آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا، ٹیچرز کیسے تھے، اور ٹیسٹ وغیرہ کرنے میں کیسے پرفارمنس دینی ہے، اسائنمنٹس کیسی ہوتی ہیں، ایگزامس کیسے آئے تھے. یعنی ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جو وہ جرنی کور کر چکے ہوتے ہیں. آپ فرسٹ ایئر کے اپنے کلاس میٹ سے نہیں پوچھیں گے کہ ایگزام کیسے تھے کیسے نہیں تھے، کیونکہ وہ ابھی اس جرنی کا پارٹ ہے، اس نے وہ جرنی کور نہیں کی. جو راستہ طے کر چکا ہو وہی راستہ طے کرنا سکھاتا ہے. تو ہمیں اگر رول ماڈل کسی کو بنانا ہے تو ہمیں پاسٹ میں دیکھنا پڑے گا، ہمیں مسلمس کی ہسٹری دیکھنی پڑے گی، ہمیں سیرہ دیکھنی پڑے گی. اور بہترین رول ماڈل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے رول ماڈل کے بارے میں نہیں پتہ. ہمیں نہیں پتہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. ہسٹری کے واقعات پتہ ہوں گے ساروں کو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچر کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ ہوگا. تو یہ انعمتا کی ایکسپلینیشن تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سکھایا کہ اب اگر صراط مستقیم کی دعا آپ نے کی ہے نا، تو آپ نے فالو ان کو کرنا ہے جن پر میرا انعام ہو چکا تھا. ان کا سٹارٹ سے اینڈ تک کی جتنی جرنی کور ہوئی اور ان کا آخر خیر پر تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر انعام کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صراط المنعم استعمال نہیں کیا. منعم کا مطلب ہے صراط المنعم، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اچھی قسمت والے تھے، جو بلیسڈ پیپل تھے، جن کی قسمت ہی اچھی تھی اور وہ کامیاب ہو گئے. نہیں، یہ قسمت کی بیس پر نہیں ہو رہا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا انعمتا، دوز ہو آر فیورڈ، جن کو فیور کیا گیا ہے، جن پر انعام کیا گیا ہے، جن کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. یہ وہ نہیں ہے جن کا نصیب اچھا تھا، قسمت اچھی سی تو جیک پاٹ لگ گیا. نہیں، دس از ناٹ دا کیس. اب اس کے بعد جو بات آتی ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہونا کہ جرنی میں کامیاب کون ہوا تھا اور ہم اس سے کامیاب ہونے کے لیے گائیڈنس لیتے ہیں، ہم اس سے کافی سارے کوشچنس کرتے ہیں اور ہماری جرنی کامیابی کی جانب جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، وہیں پر ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون تھے جو ناکام ہو گئے تھے اور کیوں ناکام ہو گئے تھے. کامیاب ہونے والے کون تھے اور ان کی کامیابی کی وجہ کیا تھی، یہ ہم نے جانا اور ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. اب ناکام ہونے والے کون ہیں اور ان کی ناکامی کی وجہ کیا تھی، یہ ہم نے جاننا ہے اب. ٹھیک ہے، تو یہ بہت مین پوائنٹ ہے. تو اب میں آپ لوگوں کے سامنے نا 2 گروپس لکھ رہی ہوں. المغضوب اور الضالین. ضالین، یہ جو المغضوب ہے یہ آپ کا گروپ نمبر 1 ہے اور الضالین آپ کا گروپ نمبر 2 ہے. جو تھرڈ گروپ ہے وہ ہم اوپر پڑھا ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ گروپ جو تھا ہمارا، اب سیکنڈ گروپ ہمارے پاس مغضوب کا آ گیا اور تھرڈ گروپ ہمارے پاس الضالین کا آ گیا. یہ 3 گروپ بنتے ہیں، 3 کیٹیگریز کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر مینشن کیے ہیں. اب ان میں سے جو ناکام ہوئے ہیں وہ 2 گروپ ہیں، ایک المغضوب اور ایک ہے الضالین. اب اس بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ یہ بتایا گیا کہ جو المغضوب ہیں وہ یہودی ہیں اور جو الضالین ہیں وہ عیسائی ہیں. اب اس حدیث کو نا تھوڑا غلط سمجھا گیا ہے، غلط ان سینس سمجھا گیا ہے کہ مکمل یہودیوں کو اس کیٹیگری کے اندر ڈال دیا اور عیسائیوں کو کیٹیگری کے اندر ڈال دیا. بیسیکلی جو کرٹیسزم ہے نا وہ بیہیویئر کے اوپر ہے، وہ ایٹیٹیوڈ کے اوپر ہے، طرز عمل کے اوپر ہے، پروسیس آف ایکشن. اور المغضوب الضالین یہ اسم ہے، ان کے سٹارٹ میں الف لام آ رہا ہے. جب کسی ورڈ کے سٹارٹ میں الف لام آتا ہے تو یہ اس کے اسم ہونے کی نشانی ہے، جیسے کہ الحمد، حمد کے کیس میں آپ نے یہ سیکھا تھا. اب جب یہ اسم ہے، ورب کا کیا ہے؟ ورب چینج ہوتی ہے. آج آپ ایک ایکشن پرفارم کر رہے ہیں، کل کو وہ چینج ہوگا. یہ ٹیمپرری ہے ورب. لیکن جو ناؤن ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ یہ چینج نہیں ہوتا. یہ جو کل ہے وہی آج ہے اور وہی بعد میں بھی رہے گا. اب المغضوب ایک کیٹیگری ہے اور الضالین ایک سیکنڈ کیٹیگری ہے. المغضوب کے اندر، اس کیٹیگری کے اندر شروع سے لے کر رہتی دنیا تک وہ لوگ انکلوڈ ہوں گے جن کا ایک سرٹن پروسیس آف ایکشن ہوگا.
اور وہ سرٹن پروسیس آف ایکشن کیا ہے کہ علم ان کے پاس تھا لیکن انہوں نے اس پر غلط ترین عمل کیا. اب جیسے کہ اگر ہم سمپل سی اگزامپل لیں جو اس وقت اسرائیل کر رہے، اس کو پتہ ہے مسلمان کون ہے، اس کو پتہ ہے قرآن کیا ہے، پھر بھی وہ مسلمانوں کو ہیوملیٹ کر رہے ہیں. ان کو اینیملس کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس سے بھی برا ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے. کیوں ایسا ہے کہ اسرائیل کے لوگ، اسرائیل کی فوج جو مسلمان ہیں ان کو ہیوملیٹ کر رہے ہیں. ایون ڈاکٹرز کو انڈریس کر کے پورے مجمع کے سامنے چلنے کو بولا جا رہا ہے. کیوں ایسا ہے کہ ان کو ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو جانور کی طرح کھانا کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو دماغی ٹارچر دیا جائے، ان کو ہیوملیٹ کیا جائے اور ان کی صلاحیتوں کو ختم کیا جائے. کیونکہ ایک بھی بندہ اگر ایسا بچ گیا نا جو سوچ والا ہے تو وہ پوری نیشن کو بلڈ کر دے گا. اور یہ وہ کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو جو باہر انفراسٹرکچر تھا اس کو تو وہ ختم کر چکے. اب باقی کیا چیز رہ گئی ہے؟ مائنڈ سیٹ کو ڈسٹروائے کرنا ہے. لیکن وہ مسلمان ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسپیکٹ، آنر اور مقام ملنے والا ہے. ان کو پتہ ہے. یہودی یہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن سٹل وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے پیچھے کون ہے، مسلمانوں کے پیچھے اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہے، لیکن پھر بھی وہ کر رہے ہیں. تو وہ کس چیز کا شکار ہو رہے ہیں؟ وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو رہے ہیں. اب یہاں پر ایک اور چیز نوٹ کریں، انعمتا کی طرح غضبتا نہیں ہے کہ آپ نے غضب کیا. اللہ تعالیٰ اس کیٹیگری کے لوگوں سے اتنا ناراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو منشن بھی نہیں کیا. یہاں پر ترجمے میں آپ پڑھتے ہیں کہ جن پر تیرا غضب ہوا، لیکن عربک اسٹرکچر کے اکارڈنگ جب آپ دیکھیں گے تو یہاں پر غضبتا کا اسٹرکچر نہیں ہے. یہاں پر المغضوب یہ ایک اسم ہے، یہ ناؤن ہے جو کل بھی ہے، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. جتنے بھی لوگ اس پروسیس آف ایکشن کو فالو کریں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا اور اس علم کو انہوں نے فائدے میں نہیں لے کر آئے، اس کو عمل میں نہیں لے کر آئے، بلکہ اس عمل سے برعکس عمل کر دیا ہے. رائٹ اینڈ رانگ کی تمیز اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دی، اس کے باوجود وہ غلط پر غلط کرتے چلے گئے. یہ ہے وہ کیٹیگری جس کے اندر المغضوب کے لوگ آئیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ غیر المغضوب علیہم، کہ نہ راستہ ان کا جن پر غضب ہوا ہے. اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ہم لوگوں پر یہ چیز کب اپلیکیبل ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو ایک کیٹیگری ہے، ایک تو ایک جو ہے وہ سچویشن اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ یہ ایک کیٹیگری ہے اور اس کیٹیگری سے تم نے بچنا ہے. 3 عمل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، انعمتا، مغضوب، الضالین. انعمتا وہ انعام ہوا ہے جن پر، اور اس میں سب سے بہترین رول ماڈل ہمارے پاس کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیکنڈ کیٹیگری میں ہمارے پاس المغضوب، جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے. اور اس غضب میں صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کا غضب ہوا ہے، ان پر فرشتوں کا، اللہ کی ہر مخلوق کا ان پر غضب ہے. وہ ہر طرف سے غضب کی آغوش کے اندر ہیں. ہم مسلمانوں پر یہ کب اپلیکیبل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا دین دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلم سوسائٹی دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گرو کرنے کے لیے ایک مسلم لینڈ دیا، امن دیا، آزادی دی. اب یہاں پر ہم نے علم بھی حاصل کیا، کچھ علماء بھی بن گئے، اور وہ علماء ایسے بن گئے کہ انہوں نے صرف دنیاوی جو فائدے تھے ان کو فوکس کیا، ان پر فوکس کیا، اور جو حق ان کو معلوم تھا اس حق کو چھپا کر کچھ چیزیں سامنے لائے، کچھ چیزیں چھپا گئے، اور اس کے علاوہ ایسی بات بیان کر دی جو حق تھا ہی نہیں لیکن اس کو بیان کر دیا. اور علم جاننے کے باوجود کہ اب صلاح یہ فرض ہے اور ہمیں اس کے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے ہم یہ جان چکے ہیں. پوری صلاح کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کر دیا. اب اس علم کے ساتھ جو آپ بیہیویئر رکھیں گے نا، جو آپ ایٹیٹیوڈ کر رکھیں گے، وہ میٹر کرتا ہے، وہ بہت میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب جو سیکنڈ کیٹیگری ہے ہماری، جو سیکنڈ گروپ ہے وہ ہے الضالین. یہ الضالین وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم ہی حاصل نہیں کیا، جنہوں نے عمل کیا ہے بغیر علم کے. ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے ایکشنز انوالو ہیں جو کہ ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پیرنٹس کرتے ہیں.
ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر وہ ایسے ہی چلتے آ رہے ہیں، تو ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کبھی علم سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس سیریز سے پہلے ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ نماز کے اندر کیا خوبصورتی ہے، کیا اسپیشیلٹی ہے، کیا میسیج ہے اللہ تعالیٰ کا، اور نماز میں ہماری اللہ کے ساتھ کیسی کنورسیشن ہے۔ علم کے بغیر عمل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس عمل کی کیا نوعیت تھی اور اب علم کے ساتھ عمل کی کیا نوعیت ہے، یہ ڈفرنس آپ لوگوں کے سامنے صاف ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے، شیشے کی طرح شفاف ہے سب کچھ۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم کب اس کیٹیگری کے اندر آئیں گے، الضالین کے اندر، جو لا علم ہے۔ المغضوب میں وہ جو علم والے ہیں، اور الضالین میں وہ جو علم والے نہیں ہیں۔ ہم لوگ علم والے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس ایکسکیوزز ہیں۔ ایکسکیوزز آر فار دا لوزرز۔ جو ایکسکیوز ہوتا ہے نا، جن کے پاس، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہم یہ اس وجہ سے نہیں کر سکتے، ہم وہ اس وجہ سے نہیں کر سکے، ہم آج یہاں پہ اس وجہ سے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اور ہم یہ نہیں کر پائے۔ ان کے پاس ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے ایکسکیوزز کی، ان کے پاس کوئی ایک سالڈ ریزن نہیں ہوتا۔ میں ڈی ٹی ٹی کے اندر آپ لوگوں کو کیوں ایکسکیوزز نہیں لینے دیتی؟ اسی لیے نہیں لینے دیتی تاکہ ایک دفعہ آپ نے مارجن لیا، آپ اس کے بعد اپنے آپ کو نمبر آف مارجنز دیتے چلے جاؤ گے، نمبر آف ایکسکیوزز دیتے چلے جاؤ گے۔ سب سے بڑی چیز جو ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس سے ڈسٹروائے ہو جاتی ہے، وہ سائیکالوجی ہے، ایک مسلم مائنڈ سیٹ ہے۔ وہ پھر اس ایفرٹ سے، اس سیکریفائس کے مائنڈ سیٹ سے ورک ہی نہیں کر پاتا۔ اسلام کے راستے پر آپ کو ہر سیکریفائس میک کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو نیند قربان کرنی پڑے گی اپنے علم سیکھنے کے لیے، آپ کو فیملی ریلیشنز کے ساتھ جو ہے وہ سیکریفائس کرنا پڑے گا۔ اور یہ سیکریفائس کیسا کہ اگر آپ کا اسپاؤس یا پھر آپ کی بیٹی یا آپ کے بچے اس دین کے راستے پر، علم سیکھنے سکھانے کے راستے پر ہیں، تو آپ کو ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے اتنا نہیں ملے گا، کیونکہ جو ایک اسٹوڈنٹ آف نالج ہوتا ہے، جو نالج کے راستے پر لوگ ہوتے ہیں، ان کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے، اور وہ ان کے پاس مارجن ہی نہیں نکل رہا ہوتا کہ وہ کچھ اور کر سکیں۔ تو اس میں آپ کو ایک سیکریفائس میک کرنا پڑے گا اپنے ان علم کے راستے پر موجود بہن بھائیوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ یا میاں بیوی کے ساتھ، تاکہ وہ اس راستے پر آگے چل سکیں۔ اور اگر آپ اپنے ساتھ ان کو باؤنڈ کر کے رکھیں تو وہ اس راستے پر نہیں چل پائیں گے آگے۔ تو یہ ایک سیکریفائس ہے جو آپ کے اینڈ سے میک ہوگا۔ پھر فائنینشیل سیکریفائس، اگر کوئی اس راستے پر ہے، علم سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، اس کو آپ فائنینشیلی سپورٹ کر دیتے ہیں، یہ ایک سیکریفائس ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ آپ سے سپورٹ لیتا ہے اور بعد میں سپورٹ آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے، یہ بھی ایک راستہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کے پورے فائنینشیل ایکسپنس جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، یہ بھی ایک سیکریفائس ہے۔ توفیق کی بات ہے، جس کو جس چیز کی توفیق مل جائے، لیکن جب انسان ایکسکیوزز تک آ جاتا ہے اس کو توفیق نہیں ملتی۔ اور یہ ایکسکیوزز انسان بناتا ہی اس وقت ہے جب وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ تھرڈ کیٹیگری کے اندر آپ لوگ آئیں گے ہی اس وقت جب آپ نے اپنے ٹائم کو ویلیو نہ کیا، جب آپ اپنے ٹائم کو ویسٹ کرنے لگ گئے اور وہاں پر اپنے ریسورسز، اپنا ٹائم، اپنی انرجی پٹ کرنے لگ پڑے جہاں پر اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ الضالین کی ایکسپلینیشن تھی۔ اب دیکھیں کہ ہمارا جو ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مکمل ہو چکی ہے سورۃ الفاتحہ۔ اور یہ جو المغضوب کا گروپ ہے نا، یہ بہت ڈینجرس ہے، یہ بہت ڈینجرس گروپ ہے۔ یہ انتہائی قسم کا جو ڈینجر زون ہے نا، اس کے اندر ہے۔ اپنے آپ کو بچائیں۔ جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا، اس کو عمل میں لے کر آنا ہے، اور کانشیسنیس، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور اس علم کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ صلاح سیریز کا علم فار گرانٹیڈ نہیں لینا۔ بہت ساری ایسی دنیا میں موجود لوگ ہوں گے جن کے پاس صلاح ادا کرنے کے لیے آسانی نہیں ہوگی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوگا، وہ چاہتے ہوں گے کوئی ان کو اس مسلمان کی نماز ادا کرنا سکھا دے، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے، وہ کسی کو بتا نہیں سکتے ہوں گے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہتے ہیں۔ یہ صلاح سیریز کا علم ایک بلیسنگ تھا جو ہم سب تک پہنچا ہے، اور اس نعمت کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا اور اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اس کے بعد اب نیکسٹ بات آتی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کا کیا رسپانس تھا جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔
کہ دس از بٹوین می اینڈ مائی سلیو، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب آپ نے نستعین کہا آپ کے دماغ میں آپ کی وہ ضرورت تھی جو آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رسپانس کیا دیا ہے؟ دس از بٹوین می اینڈ مائی سلیو. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا. ولی عبدی، اور یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ گارنٹیڈ ہے، گارنٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ولی عبدی ما سأل، میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا سوال اس نے کیا ہے مجھ سے. اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا رسپانس آتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ جو آخر کی 3 آیات ہیں. ھذا لعبدی، this is for my slave. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، and my slave will receive what he has asked for. کہ یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جس کا سوال اس نے کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، پہلے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ڈفرینٹ ہے. ہم نے وہاں پر اللہ تعالیٰ سے نستعین، استعانہ، عون کا سوال کیا ہم نے اللہ سے، نصر کا نہیں کیا. نصر تو ارجنسی کی سچویشن میں اندر ہوتی ہے. عون یہ کہ آپ کو ہر مومنٹ پر چاہیے فیسیلیٹیشن، آپ کے لیے فیسلٹی آپ کو پرووائڈ کر دی جائے، آپ کے لیے ایز جو ہے وہ پیدا کر دی جائے، آپ کے لیے راستے کو آسان کر دیا جائے، پھر جو بھی آپ کے ذہن میں چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل. پھر جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اچھا، اب یہاں پر ایک نچوڑ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی ان 3 آیات کا، جو میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے کچھ ٹائم پہلے وہ چیز محسوس ہوئی کہ ابھی تک سورۃ الفاتحہ کی جو تفسیر ہے اس سے ریلیٹڈ میں کافی تفاسیر ریڈ آؤٹ کر چکی ہوں الحمدللہ، لیکن یہ پوائنٹ میں نے کہیں پر بھی نہیں پڑھا. رمضان میں ایسا تھا کہ میں تقویٰ کو ایکسپلور کری تھی اور تقویٰ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کری تھی کہ اللہ تعالیٰ کو کیسا تقویٰ پسند ہے، وہ تقویٰ بیسیکلی ہوتا کیا ہے جو اللہ کو پسند ہے. تو ایٹ دی اینڈ جو مین پوائنٹس تھے نا وہ یہ تھے کہ جو بھی آپ چوائس میک کرنے لگے ہو نا، آپ دیکھو اللہ کو پسند ہے تو کر جاؤ، اور اگر اللہ کو پسند نہیں ہے تو رک جاؤ. اور جو کر رہے ہو نا، جو اللہ کو پسند ہے، اللہ نے حکم دیا کرنے کا، تو آپ نے اس کا سرٹن پروسیس چیک کرنا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو کیسے کیا تھا. لائک اگر وضو ہے تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا وضو کرنے کا انداز کیا تھا، یہ آپ کو بک سے مل جائے گا. ہر ایک چیز ریکارڈڈ ہے، ایک سند کے ساتھ موجود ہے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ریلیٹڈ. اور اگر غسل کرنا ہے تو غسل کا کیا پروسیس ہے، اگر جو باتھ روم ہے وہ یوز کرنا ہے تو اس کا کیا پروسیس ہے. ہر ایک چیز کا ایک پروسیس ہے، ایک وے ہے، اور اس وے کو پرفارم کرنے کو شریعت نے جو بھی کرنے کو کہا ہے، جو بھی الاؤ ورک ہے، اس کا جو پروسیس ہے اس کو کرنے کا، اس کو کہتے ہیں ادب. اور جب آپ ادب کے ساتھ اس چیز کو کرتے ہیں نا تو یہ بھی تقویٰ ہے. آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کا ایک ادب ہے، آپ نے اچھے طریقے سے وضو کیا ہے، اس کے بعد آپ کلمہ پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اور یہ ادب ہے. تو یہ آپ نے ایک ادب فالو کیا، اس کو بھی تقویٰ کہتے ہیں. اب ایک بڑی عجیب سچویشن تھی کہ جب میں سورۃ الفاتحہ اس وقت یہ سب کچھ تقویٰ کے متعلق سننے کے بعد پڑھ رہی نا نماز کے اندر، تو ایک دم سے پوائنٹ کلک ہوا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ سیدھا راستہ تقویٰ ہے. اور جن پر انعام ہوا وہ لوگ ہیں جن کو تقویٰ نصیب ہوا. المغضوب کی کیٹیگری کے اندر وہ لوگ ہیں جن کے پاس تقویٰ نہیں تھا، علم تو آ گیا تھا، تقویٰ نہیں تھا. اور الضالین کے اندر وہ لوگ تھے جن کے پاس علم ہی نہیں تھا. یا تو اگر ان کے پاس ریسورسز نہ ہوتے، ان کے پاس ایسی اپرچونٹیز ہی نہ ہوتی کہ وہ علم حاصل کر سکتے، اپنے عمل کو بدل سکتے، تو وہ بات الگ تھی. لیکن جب موسٹلی آپ کو ایکسکیوزز ملیں گے، نمبر آف ریزنز ملیں گے، یہ وجہ جس وجہ سے ہم نہیں کر پائے. کوئی ایک ریزن ڈھونڈ لو جس کی وجہ سے کر جاؤ.
لیکن 100 ریزن آپ کے پاس ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس عمل تو تھا لیکن تقویٰ نہیں تھا، کیونکہ تقویٰ آتا علم کے ساتھ. ان کو پتہ ہوتا ان کو کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے. ان کے پاس علم ہی نہیں تھا. اور جن کے پاس علم تھا ان کے پاس اللہ کا تقویٰ کیسے نہیں تھا؟ کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے لیے محبت نہیں تھی. وہ تقویٰ محبت والا نہیں تھا کہ علم ہوتے ہوئے بھی وہ کسی پر ظلم کرنے سے رک جاتے کہ کل کو ہم نے اللہ کی کورٹ میں اکاؤنٹیبل ہونا ہے. وہ کسی کے لیے راستے کو تنگ کرنے سے پہلے سوچ لیتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے. اور وہ کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے تو اس لیے پیدا کرتے کہ یہ اللہ کو پسند ہے. ان کے پاس تقویٰ نہیں تھا. اور انعمت علیہم، یہ وہ لوگ تھے جو تقویٰ والے تھے. اور تقویٰ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ بلیسنگز کو اٹریکٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے قرآن کے اندر کہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا. یہ تقویٰ بہت بڑا مقام ہے اس کا کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان تقویٰ والوں کے لیے محفل کا انتظام کیا جائے گا. کیا یہ محفل عام ایسے ہی مل جائے گی؟ عام لوگوں کو مل جائے گی، بنا ایفرٹ کے مل جائے گی؟ تقویٰ کانشیسنس، ہر مومنٹ پر سوچو کہ یہ اللہ کو پسند ہے کہ نہیں ہے. یہ مشکل نہیں ہے، سچ بتاؤں یہ مشکل نہیں ہے. پتہ کیوں؟ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، آپ اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا کلیہ ہے انسانی محبت میں بھی. تو جب آپ کو رب سے محبت ہو جائے گی تو آپ اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں گے. اب بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر پیدا کیسے ہو؟ اگر گلے شکوے شکایتیں اور حسد بغض کینہ بخل اور لذات ان کو آپ نے دل کے اندر جگہ دی ہوئی ہے نا، اپنا خط بنایا ہوا ہے، پھر آپ اس محبت تک نہیں پہنچ سکتے. اپنے دل کو کلین کریں. اللہ اس دل کے اندر رہتا ہے جو صاف ہو. اس دل کو کلین کریں، اللہ کی محبت آپ کی جانب آنا شروع ہو جائے گی. اور جب آپ کو اللہ سے محبت ہو گئی تو تقویٰ آٹومیٹیکلی ہو جائے گا. تقویٰ کیا ہے کہ ایک طرف خوف ہے اور ایک طرف امید ہے. ایک پر آپ کا خوف کیا ہو گیا، ایک پر آپ کا امید کیا ہو گیا. اور یہ جو سر ہے جو آپ کو ڈائریکشن پرووائڈ کرتا ہے یہ محبت ہے. محبت کے علاوہ نہ تو یہ خوف کا پر کچھ کر سکتا ہے، نہ یہ امید کا پر کچھ کر سکتا ہے. محبت، اللہ کی محبت. باقی اس سیشن کو لاسٹ میں رکھنے کا مقصد آپ لوگوں کو اب سمجھ آ چکا ہوگا کہ پوری صلاح سیریز کو کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ہمارا ایک کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بلڈ ہو جائے اور ہم اس کنیکشن کو فیل کر پائیں، ہم اپنی نماز کو انجوائے کر پائیں، ہم ان مومنٹس کو لیو کر پائیں. ان مومنٹس کو ہم نے جینا ہے. اب یہ جو راستہ ہے یہ صاف کلیئر کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ یہ تقویٰ کا راستہ ہے اور محبت اس کو ڈائریکشن دے گی. اب اپنے دل کو کلین کریں باقی ساری چیزوں سے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں کہ ایمان والے اللہ کے ساتھ محبت میں شدید ہوتے ہیں. وہ گھر بنانے کی چاہت میں شدید نہیں ہوں گے، وہ کسی بھی لڑکے یا لڑکی کی محبت میں شدید نہیں ہوں گے، وہ اولاد کی محبت میں شدید نہیں ہوں گے، وہ کسی رینک کو پانے کے لیے شدید نہیں ہوں گے. یعنی کہ ان کے حواس پر کوئی اور چیز سوار نہیں ہوگی. وہ شدید ہوں گے تو اللہ کی محبت میں شدید ہوں گے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور جب آپ اللہ کی محبت کے اندر شدید ہیں نا تو اس وقت کیا ہے کہ آپ اپنا ٹائم، اپنا فوکس، اپنی انرجی اللہ کے راستے پر انویسٹ کریں گے. جس چیز میں آپ کے اندر شدت ہے اسی راستے پر آپ کا ٹائم، آپ کا فوکس، آپ کی انرجی انویسٹ ہو رہی ہے. اور اگر وہ اللہ کے سوا کوئی راستہ ہے نا تو پھر وہ آپ کے لیے خیر کا باعث نہیں ہے، وہ آپ کے لیے تباہی کا باعث بنے گا. سب سے محبت کرنی ہے آپ نے، اسپاؤزز، ماں باپ، اولاد، لیکن ایک لمٹ. اللہ سے آگے نہیں کوئی، اللہ سے آگے کوئی نہیں. اللہ سے آگے کیسے آگے کوئی نہیں کہ کسی وقت اگر کوئی ایسا عمل کرنے کو بولے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو وہ آپ نہیں کر سکتے، وہ آپ نہیں کریں گے. چاہے جتنا بھی اس کے اوپر فورس کیا جا رہا ہے اور جتنے بھی نقصانات آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں آپ نہیں کریں گے، آپ اللہ کے لیے رک جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کو نواز دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کریں گے تو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا. تقویٰ اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے، یہ کانشیسنس، یہ پرہیزگاری مشکل ہے،
لیکن محبت والوں کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے اور ہمیں محبت کے ساتھ تقوی نصیب فرمائے، اور محبت کے ساتھ ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی، سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اب یہاں پر ہماری صلاح سیریز کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک ٹف مومنٹ ہے، لیکن میں کچھ بتا کر آپ لوگوں کے لیے اس کو آسان کرنا چاہوں گی۔ دیکھیں، کوئی بھی راستہ جو ہمیں ملتا ہے نا، اس کا ایک نہ ایک آخر ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا اختتام کیوں ہے؟ تاکہ دوسرے راستے کی ابتدا ہو سکے۔ اگر وہ اختتام نہیں ہوگا اس کا، تو آپ دوسری جرنی پر نہیں جا پائیں گے۔ تو ایک جرنی سے دوسری جرنی، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ کس قسم کی جرنی کو آپ چوز کر رہے ہیں۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی صلاح سیریز کو جوائن کرنے کی، اسے چوز کرنے کی، اور آپ سب اس راستے پر آئے۔ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے اس سیریز کے اندر پارٹ لیا، اور ان سب ایڈمنس کا شکریہ، دل سے شکریہ، جنہوں نے کسی بھی لحاظ سے صلاح سیریز کے کسی بھی چھوٹے یا بڑے کام کے اندر آسانی پیدا کی۔ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب ہم لوگ ورک کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کتنا ہیوی ورک ہوتا ہے، اور وہاں پر کوئی ایک ایسی ہیلپ بھی کر دینا جو جسٹ 1 منٹ کی ہیلپ ہو، تو آپ کا وہ 1 منٹ بھی بچ گیا اور آپ اس منٹ کو کسی اور جگہ پہ انویسٹ کر سکتے ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، جو DTD کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ تو جتنے بھی لوگ، چاہے انہوں نے ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کیا، چاہے ایڈمن شپ میں ہیلپ کی یا ڈیٹا کے اندر کسی بھی قسم کی ہیلپ کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ مغفرت عطا فرمائے، ان سب کی زندگی میں عافیت کے ساتھ تقوی نصیب ہو۔ ان سب کو تقوی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دعا مانگنی ہے کہ آپ کو عافیت کے ساتھ نصیب ہو، عافیت کے ساتھ آپ سب کو اگلی منازل نصیب ہو۔ باقی جہاں تک آپ لوگ کنسرن تھے کہ اس سے آگے کوئی تجوید کا پروگرام یا کوئی سیرہ کا یا پھر کچھ بھی شروع ہو تاکہ آپ لوگ اس جرنی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، تو یہ میرا آپ سب لوگوں کو ایک اسپیشل میسج ہے کہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کے 3 پروجیکٹس ہیں، جس میں ایک ہے قرآن ریلیشن شپ، جس میں پوری کوشش کی جائے گی کہ قرآن کو ایک ڈیفرنٹ لیول سے کمیونٹی کے سامنے رکھا جائے، اور یعنی ایک نئے انداز نظر سے پڑھایا جائے، سکھایا جائے، اور سوسائٹی کے اندر ایک چینج آئے۔ دوسرا جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ہے کلاسیکل عربک، جس کے اندر لوگ خود یہ اسکل سیکھیں تاکہ وہ جو کلاسیکل علم ہے اس تک رسائی حاصل کر سکیں۔ جب تک آپ عربی نہیں سیکھتے، آپ کا فقہ، حدیث، تفسیر، جتنے بھی علوم ہیں جو عربی سے ریلیٹڈ ہیں وہ سب بند رہتے ہیں۔ وہ کتابیں آپ کی نہیں کھل سکتی۔ وہ کب کھل سکتی ہیں؟ جب آپ عربک کے اوپر فوکسڈ ہوتے ہیں اور گرامر کو لرن کرتے ہیں، اور ماڈرن سٹینڈرڈ عربک نہیں، کلاسیکل عربک، کیونکہ قرآن اور سنت آپ کو کلاسیکل عربک کے اندر ملتی ہے، ماڈرن سٹینڈرڈ عربک میں نہیں ملتی۔ ماڈرن سٹینڈرڈ عربک یہ ہے کہ جیسے کلاسیکل انگلش اور ماڈرن انگلش کے اندر آپ کو ڈفرینٹ ورڈز ڈفرینٹ میننگ کے ساتھ ملتے ہیں، عربک میں ایسا ہے کہ آپ کو پورا آئیڈیا ہی ڈفرینٹ ملے گا۔ عربک میں آپ ماڈرن سٹینڈرڈ عربک، جو کہ اس وقت تمام عرب ممالک میں ایک سٹینڈرڈ لیول پر، ایک جو آفیشیل لیول پر استعمال کی جا رہی ہے، وہ ماڈرن سٹینڈرڈ ہے، یعنی اس کو آسان سے آسان تر کر دیا گیا ہے، اور جتنی بھی اس کی ڈیپنس ہے وہ کلاسیکل کے اندر ہے۔ لیکن عربی زبان والے جو عرب دان ہیں، ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز ہے، اور انہوں نے اپنے اس خزانے کو پریزرو رکھا ہے، انہوں نے اس کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ اس لیے کلاسیکل عربک آج بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، کیونکہ قرآن اور سنت اور باقی سارا علوم جو کہ مسلم گولڈن ایج کے اندر ہوا ہے، اسلامک گولڈن ایج میں، جس میں آپ کو اماموں کی کتابیں مل جائیں گی، یا پھر حدیث کے اسکالرز، فقہ کے اسکالرز، تفسیر کے اسکالرز، ان سب کا کام آپ کو، ایون پوئٹری بھی، اگر پوئٹری بھی آپ نے بہت ڈیپ لیول کی پڑھنی ہے اور انڈرسٹینڈ کرنی ہے، جیسے کہ عالمیہ کے اسٹوڈنٹس کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کی پوئٹری جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ وہ پوئٹری کوئی عام پوئٹری نہیں ہے، وہ ایک آرٹ ہے، ایک لینگویج کا آرٹ ہے، ایک ہیوی آرٹ ہے، جس کے بعد بہت ساری جو گریں ہیں وہ دماغ کے اندر کھلتی ہیں۔ تو یہ کلاسیکل عربک ہے جو ہمارا الحمدللہ سیکنڈ پروجیکٹ ہے، اینڈ دا تھرڈ پروجیکٹ از دا سیرہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ سب کو ہسٹری کے واقعات پتہ ہیں، کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچر کے بارے میں نہیں پتہ، کسی کو یہ نہیں پتہ رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلام کی ڈیلی روٹینز کیا تھیں، رسول اللہ کب کیا کیسے کرتے تھے، پروسیس آف ایکشن کیا تھا، پروسیس آف تھنکنگ کیا تھا، نیچر کیسی تھی،
اب جیسے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہم نے اگزامپل پڑھی تھی، جو واقعہ پڑھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ کا بڑا کیئرنگ ایکٹ تھا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور جتنی افیکشن رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام نے اس وقت شو کی، احساس شو کیا، وہ آپ کو یہ جو ہسٹری کی بکس ہیں ان کے اندر مسنگ ملتا ہے. آپ کو وہ احساس نہیں بتایا جاتا کہ رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام انٹریکٹ کس طرح سے کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو ڈیپ لیول کی محبت ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتی. اب صلاح کے ساتھ بھی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، آپ سب لوگوں کے نمبر آف کنسرنس تھے، یہ ایشو ہے ہماری صلاح کے اندر، لیکن اس علم کو سیکھنے کے بعد میں یہ یقینی طور پر کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو اپنی صلاح سے محبت ہو چکی ہے، الحمدللہ رب العالمین. اور اب آپ کو اپنی صلاح ادا کرتے ہوئے ایک ایسا سرور آتا ہوگا، ایک ایسا مزہ آتا ہوگا جو مزہ آپ کو آپ کے اندر کریونگ پیدا کرتا ہے کہ آپ صلاح کی جانب جائیں. جن کو اگر یہ جو فیلنگ ہے وہ نہیں بھی ملی تو وہ یہ کریں کہ وہ اللہ کے سامنے توبہ کریں، 2 رکعت نفل صلاح پڑھیں، توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی کی کچھ ہیلپ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگیں، اور اس کے بعد دوبارہ سے اس سیریز کو کریں تاکہ آپ کو ریئل ایسنس اس کا مل سکے اور آپ کی زندگی کے اندر اس کی خیر شامل ہو. باقی یہ جو 3 پروجیکٹس میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں، ان کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ دیکھیں، جب ہم ایک جرنی اینڈ کریں گے تو ہم دوسری جرنی کو سٹارٹ کر پائیں گے. ڈائریکشن ٹو ڈیوائن میں وقت کی کمی ہوتی ہے میرے پاس، مجھے سائڈ بائی سائڈ اپنے ڈیٹا کو ڈن کرنا ہوتا ہے، میری اسٹڈیز بھی چل رہی ہوتی ہیں، باقی بہت ساری لائف کمٹمنٹس ہیں، تو ان ساروں کے ساتھ ساتھ سیریز آگے چل پائیں گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صلاح سیریز اینڈ ہو اور ساتھ ہی کوئی اور سیریز بھی سٹارٹ کر لی جائے اور گروپ کو اسی طریقے سے آگے بڑھایا جائے. پچھلے 7-8 سالوں سے ڈائریکشن ٹو ڈیوائن جو ہے وہ ورک کر رہا ہے، لیکن اس میں ہم کچھ سیریز کور ہو چکی ہیں اور بہت سارے ایمز ہیں جو آگے کور کرنے ہیں، مقاصد ہیں جو پورے کرنے ہیں. اب سب لوگوں سے میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ دعا کیجیے گا ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کے لیے اور ہم سب کے لیے، تاکہ جو بھی ڈائریکشن ٹو ڈیوائن میں جو ایفرٹ پٹ کر رہا ہے وہ ایفرٹ باعث برکت ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری کیپیسٹی بلڈ کر دے اور ہمارے لیے راستہ ان لوگوں کی طرح آسان ہو جائے جیسے انعمت علیہم کے لیے آسان ہوا ہے، اور ہم وہ کر جائیں جو ہم ڈائریکشن ٹو ڈیوائن میں کرنے آئے ہیں. وہ مقصد، وہ سوچ جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کے لیے عطا کی تھی، وہ بھی لیول تھا کہ 30 لوگوں کے گروپ کے ساتھ یہ کہانی چلی تھی، اور اس کو چلتے اینڈ سٹارٹنگ میں ایک ہوتا ہے کہ فرسٹ ڈراپ آف رین کسی کو بننا پڑتا ہے. جب آپ بارش کا پہلا قطرہ بنتے ہیں تو اس کے بعد بہت سے قطرے زمین پر آتے ہیں، لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس بارش کے قطرے کے لیے نا آپ کو بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، بڑی سیکریفائسز میک کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ وہاں پر ثابت قدم نہ رہے اور پیچھے ہٹ گئے تو آپ آگے آنے والی بڑی خیر کو نہیں دیکھ سکتے، اور اگر آپ ثابت قدم رہے اور کرتے چلے گئے تو آپ کے سامنے ایسے مناظر بھی آتے ہیں جو آپ کو معجزہ لگتے ہیں. اگر ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کے لیے سٹارٹنگ میں وہ ایفرٹ میں نے نہ کی ہوتی تو آج میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتی تھی کہ ڈائریکشن ٹو ڈیوائن اتنے لوگوں تک پہنچے گا. اور اگر ابھی بھی یہ ایفرٹ ہم میک نہیں کریں گے جو ہم نے کرنی ہے، اپنے ٹائم، اپنے ریسورسز، اپنے ایفرٹس کو ویلیو نہیں کریں گے، اپنی جو انرجی ہے اس کو ویلیو نہیں کریں گے، تو آگے آنے والے مناظر ہم نہیں دیکھ سکتے. آپ لوگوں کو نیکسٹ اناؤنسمنٹ DTD کی طرف سے اس کے لیے تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا. بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ہم سب کو سیکھنے کی اور درست انداز سے قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کرنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام کے بارے میں جاننے اور اپنی اولاد کو رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام کے بارے میں بتانے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جیسے صحابہ اپنی اولاد کو قرآن جیسے سکھاتے تھے ویسے ہی ان کو سیرہ سکھاتے تھے، اور حدیث سکھانے سے پہلے ان کو سیرہ سکھایا کرتے تھے. کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ علم کس پرسنالٹی سے ہے تو پھر آپ اس علم کو زیادہ ویلیو کرتے ہو، ٹرسٹ وردی پرسنالٹی سے. اور جب وہ پرسنالٹی آپ کو پتہ بھی ہے کہ جس پرسنالٹی کے بارے میں آپ پڑھیں گے، جانیں گے اور آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی، تو پھر یہ بڑی بات پیچھے رہ جاتی ہے کہ جو لا علمی کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر غلط بیہیویئر یا پھر غلط اعمال کی جانب اسی لیے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہوتا. اب صلاح کے اندر بہت ساری غلطیاں ہم سب نے کی ہوں گی، وہ کیوں ہو گئی ہم سے؟ کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں تھا. DTD کی جانب سے نیکسٹ اناؤنسمنٹ انشاءاللہ قرآن لینگویج پروگرام کے نیکسٹ بیچ کی ہوگی،
کیونکہ ٹی ٹی ڈی کی جو فری سیریز ہوتی ہیں وہ میں نے ایئرلی 2 سے 3 رکھی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ میرے ٹائم سے مارجن ہی اس چیز کا نکلتا ہے، کیونکہ میں خود بھی الحمدللہ عالمیہ کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو ٹائم کا جتنا مارجن مجھ سے نکل پاتا ہے اتنی پرفارمنس ٹی 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 کے اندر ہوتی ہے۔ قرآن لینگویج پروگرام کا سیکنڈ بیچ جب اناؤنس ہوگا تو میں نے آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، میں یہ کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ کمٹ نہیں کر سکتی کہ اس کی جو سیٹ ہے وہ کنفرمڈ ہے۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ جب ہمارا یہ بیچ سٹارٹ ہوگا تو ہم کتنے اسٹوڈنٹس کو الاؤ کر پائیں گے۔ تو آپ سب لوگوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک فارم آپ لوگوں کو گروپ کے اندر بھیج دیا جائے گا، جو لوگ قرآن لینگویج پروگرام میں انٹرسٹڈ ہیں وہ اس فارم کو فل کر دیں گے۔ تو ایسا ہوگا کہ جب بیچ کو اناؤنس کیا جائے تو اس کی پہلی اناؤنسمنٹ آپ لوگوں تک پہنچے گی اور اس کے بعد اس کو پبلک کیا جائے گا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہوئے تو آپ لوگوں کی سیٹ کنفرم ہو جائے گی، اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہے کہ ہمارے پاس مزید مارجن بنا تو ہم اس کو پبلک کر دیں گے، اور جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لانا ہوا، جتنے لوگوں کا نصیب ہوا وہ سب آ جائیں گے۔ لیکن بات وہی آتی ہے کہ آپ لوگوں نے صلاح سیریز کے اندر میری ایفرٹ دیکھی ہے، تو میں کم سٹوڈنٹس اس لیے رکھتی ہوں تاکہ میں ہر سٹوڈنٹ کا حق پورا کر سکوں، اس کو اس کا ٹائم مل سکے، کیونکہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے، یہ میری کمٹمنٹ ہے، اور اپنی کمٹمنٹس کو لے کر میں ارسپانسبل نہیں ہوتی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں پر اس سیریز کو اینڈ کرتے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں آپ سب سے کہ جیسے جیسے آپ لوگ اس لاسٹ لیکچر کو کور کرتے جائیں گے آپ لوگ گروپ کے اندر اپنا کمنٹ جو ہے وہ ضرور پوسٹ کریں گے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اور دلوں کو صاف رکھیں، کیونکہ اگر اڑان بھرنی ہے تو زنجیریں برائیوں کی اور گلے شکووں کی، بدلے کی، نفرت کی یہ اتارنی ہوگی۔ اگر زنجیریں لگی رہیں تو اڑان نہیں بھر پائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ اس سیریز کے اندر پارٹ لینے کے لیے، اور وہ سب لوگ جنہوں نے اس سیریز میں ایفرٹ کے لحاظ سے کسی بھی طرح سے سپورٹ کیا ہے ان سب کا بے حد شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے مزید راستے آسان کرے اور آپ سب لوگوں کو بلندیوں کے راستوں کا مسافر بنائے۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔